اعزاز تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایک اسپیشل سی ایس ایس ایگزام لینے جا رہی ہے، یعنی کہ جو کہ 12 اکتوبر کو ہوگا۔ اچھا 12 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اور وہ اسپیشل کس سینس میں ہے کہ وہ اسپیشل اس سینس میں ہے کہ اس میں جو کوٹاز ہیں، مختلف کوٹاز، مثلا مائنارٹیز کا کوٹا، وومن کا کوٹا، اور جس طرح مختلف صوبے ہوتے ہیں ان کی بھی کئی کوٹا کی جو سیٹس ہوتی ہیں نا وہ خالی رہتی ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہیں بہت زیادہ آتی ہیں، بڑی شائننگ بھی ہوتی ہیں اور وہ اوپن میرٹ پر کمپیٹ کر جاتی ہیں، تو ان میں کوئی کم ہوتی ہیں کہ جن کو کوئی کوٹا پہ کوئی سیٹ چاہیے ہوتی ہے، لہٰذا خواتین کا کوٹا بھی رہ جاتا ہے۔ اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، یعنی کہ ان کا بھی کوٹا جو ہے وہ بھی اسی طرح بہت ساروں کو پتہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم نے اسٹرکچرلی ان کو پیچھے رکھا ہوا ہے، تو یعنی کہ بہت سارے لوگ نہیں آ سکتے۔ لیکن اس کا یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ آغاز اس کا اس طرح سے ہوا کہ ایک مائنارٹی کمیشن ہے، ون مین جو ایک کمیشن بنا، ڈاکٹر شعیب صڈل صاحب بڑے ایک ہاں یعنی کہ ایک قابل اور بڑے باکردار قسم کے ایک سابق پولیس افسر، یعنی کہ وہ یہ سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا تھا۔ اور اعزاز اگر آپ کو یاد ہو تو جو چرچ پہ اٹیک ہوا تھا پشاور میں، اس پہ جو جسٹس تصدق جیلانی ہے وہ چیف جسٹس ہے، انہوں نے سو موٹو لیا تھا، اور اس کی جو ان کے فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد کے لیے یہ کمیشن بنا تھا، جس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے سلیبس میں سے ہیٹ مٹیریل کو ختم کرنا ہے، دوسرا جو ہے جو مائنارٹیز ہیں ان کے رائٹس، اور انہوں نے تو ایون کہ یہ جو ویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کا ہے یہ بھی تو اصل میں جو زمینیں زیادہ ان سے بلانگ کرتی تھی نا، جو لوگ چلے گئے تھے، تو بہت ساری زمینوں پہ بہت سارے لوگ قابض تھے، اور انہوں نے کافی ریکوری کی ہے، ابھی تک کی ریکوری جو ہے نا کوئی 40 ارب سے زیادہ کی ہے، اور ابھی مزید وہ کر بھی رہے ہیں۔ خیر، یہ والا جو معاملہ ہے، جب وہ مائنارٹیز پر ہی جو یہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ان کی کتنی سیٹیں ہیں، کوٹا ان کو کوٹا ہے لیکن ان کی کتنی سیٹیں ہیں جو خالی پڑی ہوئی ہیں، تو اس کا چیک کرایا جائے۔ انہوں نے ادھر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی کہا، ادھر جو چیف سیکرٹریز ہیں صوبوں کے ان کو بھی کہا۔ اعزاز، آپ حیران ہوں گے کہ جو سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جو ہمارے جو جن کا تعلق ہماری غیر مسلم، اب بھائی کا لفظ استعمال کروں گا تو پھر بہنیں بھی ہیں، یعنی کہ یہ اب پھر ایک تفریق آ جاتی ہے مائنارٹیز پہ میں واپس آ جاتا ہوں، تو وہ جو ہے یعنی کہ جو مائنارٹیز کے کوٹا میں نہیں، یعنی کہ وہ جو ہے لمبی ہو جاتی ہے نا بات، کہ بھائی یعنی کہ ہر دفعہ بندہ کہے جی کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں اور بہنیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جب امتیاز اور تقسیم کا مسئلہ آتا ہے نا پھر بہت دور تک سوچنا پڑتا ہے۔ خیر، تو جو مائنارٹیز کے کوٹا میں نا اعزاز کوئی 33,000 سے زیادہ ان کی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اعزاز جو سیٹیں فل ہوئی ہیں اس میں جو 95% ہیں وہ ہیں کرسچن، یعنی کہ جو سیٹیں یعنی فل ہو کے آپ یہ بھی کہہ سکیں کہ لیٹ سے کہ 1000 فل ہوئی ہوگی، اور وہ کس چیز کی ہوئی ہیں؟ سویپر کی، اور یہ جو جینیٹر وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خاکروب وغیرہ اور دوسرے صفائی والے، یعنی کہ ان کی یہ سیٹیں فل ہوئی ہیں۔ جو گزٹڈ پوسٹ پر ہیں وہ سیٹیں ان کی خالی پڑی ہوئی ہیں، باقی بھی جو گزٹڈ سے نیچے بھی ہیں، کوئی جیسے کوئی 13 14 اسکیل ہے وہ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اس پہ انہوں نے جو ہے نا آگے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو کہا کہ بھائی یہ سیٹس جو ہیں فل کریں۔ اچھا، جب انہوں نے کہا تو کمیشن والوں نے سوچا ہوگا کہ وہ خواتین کی سیٹ بھی خالی پڑی ہوئی ہیں، وہ جو باقی صوبوں کا کوٹا ہے وہ بھی خالی پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ ان سب کا ایگزام لے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو انہوں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کو بھی کہا، انہوں نے کہا کہ آپ چیک کریں کہ کتنی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں یا گزٹڈ لیول پہ ہیں، تو اعزاز اس میں انہوں نے چیک کرائیں، انہیں پتہ چلا کہ کافی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور جو سب سے زیادہ خالی سیٹیں ہیں وہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ پولیس ہے، یعنی کہ پولیس میں جو سیٹیں ہیں بہت ساری ہیں جو مائنارٹی کمیونٹی سے ان کی خالی پڑی ہوئی ہیں، تو وہ یہ جو چیز ہے وہ اس سلسلے میں ان کے اب ایگزام وغیرہ ہو رہے ہیں کہ یہ سیٹ فل کرائی جائیں، ان کی ایک نمائندگی بھی ہوگی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، گو کہ ایک بڑا افسوس کا موقع تھا جب جڑم والا میں یہ واقعہ ہوا، جو چرچ جلائے گئے، تو اس ٹائم جو اسسٹنٹ کمشنر تھا وہ بھی کرسچن تھا، ٹھیک ہے۔ تو اینی وے، یعنی کہ یہ ایک پازیٹیو نیوز ہے اوور آل۔ اعزاز، یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کے مذہب کی بنیاد پہ کسی کو کہ یعنی اس کا یہ خیال اس کے ذہن میں آنا کہ میں صرف اس لیے آگے نہیں بڑھ سکتا کہ میرا مذہب جو ہے وہ میجارٹی سے ڈفرینٹ ہے، یہ بڑی ایک دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اب آپ نے تو ایک بڑی اچھی خبر ڈسکس کی نا، میں اب آپ کے ساتھ ایک افسوسناک خبر ڈسکس کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان، چیف منسٹر پنجاب،
آئی جی پنجاب اس کا نوٹس لیں اور اس میں جو لوگ بھی ہیں ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک پوری کیمپین چل رہی ہے احمدی کمیونٹی کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کے مینار وغیرہ پھینک رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جن کے مینار توڑے جا رہے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے یہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ یہاں پر ان کا موقف جو توڑنے والے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ جی یہ شعائر اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ان کا موقف یہ ہے, گو کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیسے خلاف ورزی ہو سکتی ہے, ایک تعمیر سے کیسے کسی مذہب کی توہین ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. خیر یہ توڑ رہے ہیں. چیمہ صاحب ایک پوری کیمپین چلی ہوئی ہے اور ایک اسلام کا بول بالا کیا جا رہا ہے ایک کمیونٹی کی توہین کر کے اور اس کو امبیرس کر کے. سر ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے اور چیمہ صاحب سر ظفر اللہ خان پہلے وزیر خارجہ بنایا کس سے تھا انہیں؟ وزیر خارجہ قائد اعظم نے. اور چیمہ صاحب یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں, سینہ بسینہ بھی چیزیں ہیں کہ سر ظفر اللہ خان کو جب پاکستان بنا تو لیاقت علی خان قائد اعظم کا پیغام لے کے آئے سر ظفر اللہ خان کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان میں رہیں اور پاکستان کے پاس آئیں, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی. 3 عہدے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا سر ظفر اللہ خان کو پیغام دیا تھا لیاقت علی خان کے ذریعے, 3 عہدے میں نے آپ کے لیے خالی چھوڑے. ایک چیف جسٹس آف پاکستان بنے آپ, دوسرا آپ بنے چیف منسٹر پنجاب بنے اور تیسرا وزیر خارجہ بنے. تو جو عہدہ آپ کو پسند ہے وہ آپ لیں اور آپ پاکستان میں آئیں. اور پنڈت جواہر لال نہرو وہ بھی چیمہ صاحب سر ظفر اللہ خان کی منتیں کر رہا تھا کہ آپ پاکستان شامل مت ہوں, پاکستان نہ جائیں, آپ ہمارے پاس رہ جائیں. تھے وہ ڈسکا کے تھے یہاں, ٹھیک ہے, ڈسکا کے تھے اور جاٹ تھے آپ کی برادری تھی. اچھا چیمہ صاحب ہوا یہ کہ انہوں نے سر ظفر اللہ خان نے کہا کہ جی میں کیا چاہتا ہوں چھوڑ دیں, آپ بتائیں جناح کیا چاہتے ہیں. تو لیاقت علی خان نے رپورٹڈلی ان کو کہا کہ جناح چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک نوزائیدہ ملک ہے, آپ اس کے وزیر خارجہ بنیں اور دنیا میں بتائیں, کیونکہ آپ کا ایک سر ظفر اللہ خان کو کا ایک سٹیچر تھا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی رہے جی, وہ پریزیڈنٹ رہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے. تو محمد علی جناح بانی پاکستان کے کہنے پہ وہ بندہ یہاں پر رہا, ڈسکا میں ان کا گھر ہے, وہاں پر انہوں نے کوئی اب اس وقت مسجد اور بعد میں نئے جو قانون کے مطابق عبادت گاہ انہوں نے تعمیر کی. اب چیمہ صاحب اعلان کر دیا ہے کچھ لوگوں نے کہ اس مسجد کو یا اس عبادت گاہ کو, ایکچولی عبادت گاہ کہیں گے ہم, اس عبادت گاہ کے مینار توڑنے اور جمعے کا دن دے دیا گیا کہ جی یہ توڑنے. اب لاہور ہائی کورٹ کا اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی ہے. فیصلہ کیا ہے کہ 1983 کے بعد جس یعنی کہ احمدی کمیونٹی نے اگر کوئی مینار تعمیر کیے تو ان کو توڑ دیجئے یا ان کو وہ ختم کر دیں, تو کوئی اعتراض نہیں. 1983 سے پہلے کی اگر کوئی تعمیرات ہیں ان کو نہیں توڑا جائے گا. یہ جو پرٹیکولر عبادت گاہ ہے یہ تقریباً 70-75 سال پرانی ہے, جسے کس نے تعمیر کیا تھا, کروایا تھا سر ظفر اللہ خان نے, جو پاکستان کے پہلے فارن منسٹر تھے, جنہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے لگایا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جمعے کے دن کہہ دیا گیا کہ الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے اور وہ لوگ اکٹھے کر رہے ہیں, اور یہ اسلام کا بول بالا اس طرح کرتے ہیں کہ ایک کمیونٹی جو کہ تعداد میں کم ہے اس کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں, توڑتے ہیں. یہ تو اسلام نے نہیں پڑھایا ہمیں, یہ تو ہمارے نبی و آخر زمان جو ہے, آخری نبی جو ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی. ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر کسی سے ہم بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو آئین میں غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے. اچھا, یہ لوگ آئین کا آرٹیکل 25 بھول جاتے ہیں کہ جس میں اقلیتوں کے تحفظ کا ذکر ہے. بھائی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ آپ کسی کے ذہن سے نہیں بات نکال سکتے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہے تو آپ ان کو اقلیتوں والے حقوق ہی دے دیں. ہم وہ بھی نہیں دیتے. اور اعزاز ان کے جو ہے نا پوتے ہیں سر ظفر اللہ خان کے, بابر نصر اللہ. جی ہاں,
بابر نصر اللہ جو ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ بھی ایک دفعہ کوئی ان کا ڈسپیوٹ تھا، اور جس طریقے سے ان کو گھسیٹا گیا، یعنی کہ ادھر لاہور سے ان کو کراچی میں کیس چلایا گیا ان پر اور بڑا خوار کیا گیا، اور وہ اس چیز کو یعنی کہ وہ ابھی تک وہ بات نہیں بھول سکے. میرے خیال میں اس سارے معاملے میں نا ان کا ذکر نہ کریں کیونکہ یہ بڑی وہاں پہ سینسٹیو صورتحال ہے، اور کوئی ان کی وہاں پہ ظاہر ان کے فیملی والے وہ لوگ زیادہ تر یہ جو ہے نا میرے خیال کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو خیر وہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن یہ اس چیز سے ہٹ کے کہ ایون اگر ہم سر ظفر اللہ کے حوالے سے بھی ہم ویسے ہم بات کر لیں، ایک اصول کی بات کر لیتے ہیں نا کہ کوئی نہ کوئی میرا اور آپ کا کوئی ایک جگہ تو ہوگی نا کہ کوئی ایک ایشو ہوگا جس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں. اگر ہم آئین پر اتفاق کرتے ہیں تو آئین میں جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں یا جو نفرت پھیلاتے ہیں، انہیں اگر وہ آئین کے اتنے پاسدار ہیں تو انہیں آئین کا آرٹیکل 25 ضرور پڑھنا چاہیے. ضرور، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کو چھوڑیں. آپ اگر ان کو غیر مسلم سمجھ رہے ہیں تو جو اقلیتوں کے تحفظ کا آئین میں ذکر ہے ان کو وہ تحفظ. صاحب مسئلہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ آئین کو صرف ایک نقطے کے تحت ہی جانتے ہیں کہ فلاں کو غیر مسلم قرار دیا، بس یہ آئین کو مانتے بھی نہیں ہیں نہ سمجھتے ہیں. ان کے ذہن بنا دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر ایک سیاست بھی ہو رہی ہے. تو آئی وش کہ اس کے اوپر تمام لوگ نوٹس لیں اور جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو انسانی بنیادوں پہ سوچیں. یہ وہ ان کو وہ 83 والا لا تو یاد ہوگا، لیکن یہ نہیں یاد ہوگا، یا اگر کوئی اس کی کوئی ہمت بھی نہیں کرے گا کہ یہ بتائے کہ اس سے پہلے والی عبادت گاہ کسی کی، وہ آپ اس کو نہیں شمار کر سکتے. اینی وے تو بڑا افسوسناک بات ہے، بڑا افسوسناک ہے. آئی ہوپ کہ اس پہ جو سینٹی ہے وہ پریویل کرے گی اور درست سمت اختیار کی جائے گی ریاست پاکستان کی طرف سے. اور ریاست پاکستان کا بھی حال دیکھ لینا، خاموش ہے پولیس، انتظامیہ چپ ہے، کوئی کچھ کر نہیں رہا، اور یہ جناب پوری کیمپین چل رہی ہے. نو بڈی از ریڈی ٹو اسپیک، نو بڈی از ریڈی.